السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مام خدا کے لیے میرے آباء و اجداد کی روح کو شرمندہ نہ کیجیے۔ شجاع الدین کامران کی آواز سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ اگر ہمارے خاندان میں کسی فرما روا سے زندگی کی بھیک مانگنے کی رسم جائز ہوتی تو سب سے پہلے میرے والد رائے نعیم الدین ذیشان اسی تخت پر بیٹھنے والے سلطان معز الدین بہرام شاہ کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے، مگر آپ خوب جانتی ہیں کہ میرے باپ کس شان بے نیازی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ سلطان معز الدین بہرام شاہ کی یہ حسرت اس کے دل ہی میں رہ گئی کہ کسی طرح ایک راجپوت کی گردن میں ہلکا سا خم نمایاں ہو جائے۔ میری عظیم ماں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جس طرح آپ کے شوہر خون سے نہائے ہوئے قبر تک پہنچے، اسی طرح سلطان بہرام شاہ کا لباس بھی اس کے خون سے سرخ تھا، مگر پھر بھی دونوں کی موت میں بڑا فرق تھا۔ سلطان بہرام شاہ انقلابیوں سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا اور اس ذلت پر بھی رضامند تھا کہ اسے آخری سانس تک زنجیریں پہنا کر زندان کی تاریکیوں میں رکھا جائے۔ وہ زندگی کے لیے گداگری کر رہا تھا، مگر وقت نے اسے ایک لمحے کی بھی بھیک نہیں دی، اور وہی دیا جس کا وہ مستحق تھا۔ آپ بھی ایک غلام سے بھیک مانگ رہی ہیں۔ شجاع الدین کامران نے شدت جذبات میں گستاخی کی ان حدوں کو چھو لیا تھا جو ایک مطلق العنان حکمران کے مذہب میں گناہ عظیم کا درجہ رکھتی ہیں۔ بے مثال محبتوں کی امین میری ماں، ایک غلام سے وہ شے نہ مانگیے جو اس کی قدرت و استطاعت سے باہر ہو۔ غلام آخر غلام ہے اور آقا آقا ہے، اس فرق کو محسوس کیجیے اور ان مسلمانوں کے راستے پر چلی جائیے جن کا مسلک صبر تھا اور جو اس بات پر یقین کامل رکھتے تھے کہ ان کا رب کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر شجاع الدین کامران خاموش ہو گیا۔ اہل دربار پر سکوت مرگ طاری تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے بلبن کے دربار میں بڑے بڑے خوفناک عزائم رکھنے والے مجرم پیش ہوئے تھے، مگر بلبن کے جلال شاہی نے انہیں گریہ ازاری اور رحم طلبی پر مجبور کر دیا تھا۔ تمام وزراء اور امراء پوری شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے کہ یہ 30-32 سالہ نوجوان ان سب سے مختلف تھا۔ اس نے رحم کی بھیک بھی نہیں مانگی اور مقتل کی طرف جاتے جاتے سلطان کی خاندانی حیثیت کو بھی سرے دربار بے نقاب کر گیا۔ شجاع الدین کامران کے لہجے کی حرارت کا یہ عالم تھا کہ سلطان غیاث الدین بلبن کے چہرے سے دھواں اٹھ رہا تھا اور ان کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ خود بلبن نے بھی اپنی وزارت اور سلطانی کے دور میں اس قدر بے باک مجرم نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کامران کی طعنہ زنی کے بعد کچھ دیر کے لیے بلبن کو سکتہ سا ہو گیا تھا، پھر اس سکوت کو سعدیہ خانم کی لرزتی ہوئی آواز نے توڑ دیا۔ سلطان، اس کی باتوں کا خیال نہ کر کہ میرے بچے نے دنیا میں آنے کے بعد نفرت اور ظلم کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ تو اپنے عدل و انصاف کی طرف دیکھ، اپنی اعلیٰ ظرفی کی روایت برقرار رکھ اور اسے معاف کر دے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے چہرے پر چھایا ہوا قہر کا غبار بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور ایک ادنا مجرم کی زبان سے غلامی کا طعنہ بڑی غلیظ گالی تھی، اور بلبن سے یہ دشنام ترازی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بظاہر ساکت بیٹھا تھا، مگر اس کی کشادہ پیشانی شکنوں سے بھر گئی تھی اور چہرے پر غیظ و غضب کے سوا کوئی دوسرا رنگ باقی نہیں رہا تھا۔ سعدیہ خانم نے بلبن کی خاموشی کو ایک قیمتی مہلت سمجھ کر دوبارہ کہنا شروع کیا۔ سلطان، تیری ذات دیار ہند میں اسلام کے نگہبان ہے۔ تجھے تیرے ذمہ دار جاسوسوں نے یہ نہیں بتایا کہ کامران کا دادا رائے سعید الدین کفر و باطل کے ایک بڑے مارکے میں شہید ہوا تھا، اور مرنے والے نے جس بے رحمی کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے بت خانے کو ڈھایا تھا، آج اس سرفروشی کے حوالے سے تو میرے بیٹے کی جان بخشوا دے۔ بزرگ قربانیوں کی فصل اس لیے بوتے ہیں کہ اولاد اسے کاٹے۔ سعدیہ خانم کا یہ کہنا غضب ہو گیا تھا۔ غیاث الدین بلبن کے سینے میں نفرت و قہر کا جو آتش فشاں بہت دیر سے دہک رہا تھا، یکا یک پھٹ پڑا
اور جو فصل اولاد بوئے گی کیا اسے تیرے بزرگوں کی گلی ہوئی ہڈیاں کاٹیں گی؟ بلبن انتہائی طیش کے عالم میں بول رہا تھا، اگر میں منصف و عادل نہ ہوتا تو آج تجھے بھی بیٹے کے ساتھ آغوش لحد میں سونا پڑتا، اور یہ تیری سزا برحق ہوتی کہ تو نے اپنے بطن سے ایک مجرم بیٹا پیدا کیا اور پھر اسے جرم و گناہ کی تربیت دی۔ تو میرے سامنے اپنے اس خسر کی سرفروشی کے افسانے سنا رہی ہے جو پیدائشی بت پرست تھا اور جس نے ترکوں کی شمشیر بے نیام سے ٹپکتا ہوا لہو دیکھ کر موت کے خوف سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اپنے ایمان کی بات کرتی ہے کہ جس کی گہرائیوں میں ابھی تک کفر و شرک کروٹیں لے رہے ہیں۔ میں اس راز سے باخبر ہوں کہ تم لوگوں کے جذبے غیر معتبر ہیں اور تم ابھی تک عالم جبر میں زیست بسر کر رہے ہو۔ اگر تمہارے سروں سے جبر کا سائبان کھینچ لیا جائے تو پھر تم اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر غیاث الدین بلبن مسند انصاف سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان، میں تجھ سے اپنے ایمان کی تصدیق نہیں چاہتی۔ یہ معاملہ بندے اور خدا کے درمیان ہے اور وہی دلوں کا حال بہتر جاننے والا ہے۔ تجھے میری کسی چیخ اور کسی آنسو نے متاثر نہیں کیا، پھر بھی میں تجھے آخری بار خبردار کرتی ہوں کہ ایک بے گناہ کے خون سے اپنے دامن کو آلودہ نہ کر، اور اس وقت سے ڈر جب تیرا ایک ایک عمل تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ کامران کی سزائے موت کو عمر بھر کی قید میں تبدیل کر دے۔ میں اس احساس کے سہارے باقی دن گزار لوں گی کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ شہنشاہ، تو رحم پر قادر ہے، اس لیے رحم کر۔ تو ہوش و حواس میں ہے، اس لیے مظلوموں کی آہ سے ڈر۔ سعدیہ خانم نے ہر زاویے سے بلبن کے سامنے کاسہ گدائی بڑھایا تھا، مگر فرما روائے ہند کے ہاتھوں میں کامران کے لیے سزائے موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بالآخر وہ یہ کہتا ہوا دربار سے چلا گیا، اس پاگل عورت کو باہر نکال دو اور اس سے کہو کہ وہ میرے حق میں جس قدر بد دعائیں کر سکتی ہے کرے، پھر اسے اپنی مظلومیت اور میری سنگ دلی کا اندازہ ہو جائے گا۔ شجاع الدین کامران کی زندگی اور موت میں 2 دنوں اور 2 راتوں کا وقفہ حائل تھا۔ پہلا دن عدالتی کارروائیوں اور غیاث الدین بلبن کے فیصلہ دینے میں گزر گیا۔ پہلی رات آئی تو امیر تغرل کے یہاں جشن کا سا سما تھا۔ سلطان غیاث الدین بلبن کا یہ کینہ پرور غلام اپنے خسر قائم خان سے کہہ رہا تھا، بد نصیب کامران نے میری رحم دلانہ پیشکش کو ٹھکرا دیا اور میں نے اس کی دنیا خراب کر دی۔ میں امیر کے مزاج سے واقف ہوں، دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن۔ قائم خان کے لہجے سے ایک عجیب سی سرشاری جھلک رہی تھی۔ امیر، میں برسوں بعد آج پہلی بار سکون کی نیند سو سکوں گا۔ ہمارے دور حکومت میں تمام دوستوں کو فراغت کے دن اور چین کی راتیں مبارک ہوں۔ امیر تغرل نے جامع سرخ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، اور دشمنوں کو خبر دو کہ عن قریب ان پر ہندوستان کی زمین تنگ ہونے والی ہے۔ امیر تغرل سلطان غیاث الدین بلبن کے لہجے میں بول رہا تھا، قائم خان، اب تم جاؤ، ہم نے تمہارے راستے کا زہریلا کانٹا دور کر دیا۔ اگر بھولے سے اس پر کبھی پاؤں پڑ جاتا تو تمہاری موت واقع ہو جاتی۔ امیر سچ کہتے ہیں۔ قائم خان نے بھرپور منافقت کا مظاہرہ کیا اور امیر تغرل کے محل سے نکل کر اپنی حویلی کی طرف چلا گیا۔ پھر یاسمین خانم تغرل کے عشرت کدے میں داخل ہوئی۔ اس وقت تک وہ نشے میں غرق ہو چکا تھا۔ ہم نے ان آنکھوں کو بجھا دیا جن میں تمہاری چاہتوں کا عکس موجود تھا۔ امیر تغرل کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ یہ امیر کی غیرت کا تقاضا تھا۔ یاسمین خانم کے چہرے پر ایک پر اسرار سی آسودگی تھی اور آنکھوں میں نامعلوم سی چمک۔ اسی رات نعیم الدین ذیشان کے کھنڈر میں سعدیہ خانم خاموش بیٹھی تھی اور دیوداسی شکنتلا مسلسل رو رہی تھی۔ جانے والے بہت بے درد ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے آنسوؤں کو کیوں برباد کرتی ہے؟ آخر سعدیہ خانم کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ تیری گریہ وزاری سے وقت کا فیصلہ نہیں بدل جائے گا۔ میں آپ کے صبر و زد پر ماتم کرتی ہوں کہ اس طرح تو پتھر بھی خاموش نہیں رہتے۔ دیوداسی شکنتلا کے لب
جلنے لگے اور اس مرد شجاع کی جمع مردی کا ماتم کرتی ہوں جو گناہوں کی دلدل سے نکل آیا، مگر پارساؤں کی بستی میں قانون کے ہاتھوں نے اسے ڈبو دیا۔ سعدیہ خانم نے بہت کوشش کی کہ شکنتلا بدبختیوں کے اس حصار سے بہت دور چلی جائے، مگر وہ کامران کی ماں کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اب آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ ٹھاکر کیا کہیں گے؟ ٹھاکر تو خود بے وفا ہے۔ سعدیہ خانم کا لہجہ بظاہر بہت تلخ تھا، ہر لفظ سے اس کے دل کا خون رس رہا تھا۔ دوسرا دن بھی حسب معمول طلوع ہوا اور پھر رفتہ رفتہ شام تک پہنچ گیا۔ رات کے اندھیرے میں حکومت کے کارندوں نے سعدیہ خانم کو خبر دیتے ہوئے کہا، تجھے آخری بار اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ قانون کی ایک رسم تھی جسے بے دلی کے ساتھ نبھایا گیا۔ سعدیہ خانم شکنتلا کو لے کر کامران کے پاس پہنچی جو بہت دیر سے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ماں کے ساتھ شکنتلا کو دیکھ کر کامران لرز گیا۔ دیوداسی، تجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کامران کے لہجے میں بڑی شکستگی تھی۔ کیوں؟ شکنتلا تڑپ کر رہ گئی اور پھر خود ہی کہنے لگی، ہاں ٹھاکر، غلطی ہو گئی۔ آخر میرا تم سے کیا رشتہ ہے؟ نہیں دیوداسی، تو مجھے اب تک نہیں سمجھی۔ کامران نے بے قرار ہو کر آہنی سلاخوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ تجھے دیکھ کر میرے دل میں جینے کی خواہش جاگ اٹھتی ہے اور میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ سعدیہ خانم حیرت سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ دیوداسی شکنتلا آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کامران کے قریب پہنچ کر کہنے لگی، ٹھاکر، میں اس لیے آئی ہوں کہ دنیا میں رسم اعتبار باقی رہ جائے۔ کامران چونک اٹھا اور گھبرا کر شکنتلا کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں ٹھاکر۔ شکنتلا کی آواز بلند ہوئی اور زندان کی نیم تاریک فضا کانپ کر رہ گئی۔ دیوداسی شکنتلا کی زبان سے شادی کی بات سن کر شجاع الدین کامران حیرت زدہ رہ گیا۔ زندان، مقتل اور شادی؟ کامران کی نظریں دیوداس کے چہرے پر مرکوز تھیں اور وہ خود کلامی کے انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ کامران پر بہت دیر تک یہ عجیب سی کیفیت طاری رہی۔ پھر اس نے سعدیہ خانم کو پکارا جو تھوڑے فاصلے پر زندان کی دیوار کا سہارا لیے ہوئے کھڑی تھی۔ بیٹی کی آواز سن کر سعدیہ خانم آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کامران کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئی۔ مام، آپ اس لڑکی کو سمجھائیں۔ کامران نے شکنتلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اس مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جسے چند گھنٹوں بعد پھانسی ہو جائے گی۔ سعدیہ خانم نے حیرت سے شکنتلا کی طرف دیکھا اور بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، جب تجھے سمجھاتے سمجھاتے عمر گزر گئی اور تو نے ہی میری کسی بات کا کوئی اثر قبول نہیں کیا تو پھر؟ خانم رونے لگی اور شدت جذبات کے سبب سلسلہ کلام ٹوٹ گیا۔ اگرچہ سعدیہ خانم کی بات نامکمل رہ گئی تھی، لیکن شجاع الدین کامران خوب جانتا تھا کہ اس کی ماں نے چند الفاظ میں اپنی محرومیوں کی پوری داستان سنا دی ہے۔ کامران لرز کر رہ گیا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس مقدس ہستی کا مجرم ہے جس نے اس کی زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے بڑے آزار برداشت کیے تھے۔ ہاں مادر گرامی، میں آپ کا مجرم ہوں۔ سعدیہ خانم کو اس حال میں دیکھ کر شجاع الدین کامران کی آنکھیں بھی بھیگ چلی تھیں، اور شاید اسی جرم کی سزا مجھے موت کی شکل میں دی گئی ہے۔ نہیں میرے بیٹے، سعدیہ خانم نے اپنے دونوں ہاتھ آہنی سلاخوں کی طرف بڑھا دیے اور کامران کے جسم کو اس طرح چھونے کی کوشش کی جیسے کوئی ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو خاموش کرانے کے لیے اسے تھپکتی ہے۔ تو میرا مجرم نہیں ہے کامران، میں نے کبھی تیری اس سرکشی کو نافرمانی سے تعبیر نہیں کیا۔ مادر گرامی، اس دنیا میں تو میں اپنے انجام کو پہنچ چکا۔ شدت جذبات سے کامران کی آواز لرز رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے اس دنیا کے عذاب سے بچا لیجیے۔ کامران نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سعدیہ خانم کے سر پر رکھ دیے۔ کہہ دیجئے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ یکا یک کامران بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ ہاں، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ سعدیہ خانم اس طرح تڑپنے لگی
جیسے اس کے دل میں درد کی تیز لہر اٹھی ہو۔ میرا خدا علیم و خبیر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ نے میری ہر لغزش، ہر کوتاہی اور نافرمانی کو معاف کر دیا۔ کامران زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کے سامنے گریہ وزاری کر رہا تھا۔ ہاں، میں نے تیری ہر ایک ضد اور ہر ایک سرکشی کو معاف کر دیا، خدا بھی تجھے معاف کر دے۔ سعدیہ خانم کی آواز پر شور و فغاں کا گمان ہونے لگا تھا، اور نیم تاریک زندہ کسی ماتم کدے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ آپ بہت عظیم ہیں میری ماں، دنیا والوں کے اندازوں سے زیادہ مہربان اور عظیم۔ کامران آہستہ آہستہ جھکنے لگا، یہاں تک کہ وہ قید خانے کے فرش پر بیٹھ گیا اور ماں کے قدموں کو چھونے لگا۔ میں ان پیروں پر اپنے ہونٹ رکھنا چاہتا ہوں مادر گرامی۔ کامران کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، وہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ میرا پورا جسم اس آگ میں جل جائے گا جسے زمین پر رہنے والوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، مگر شاید آپ کے قدموں سے مس ہونے والے ہونٹ آتش جہنم سے بچ جائیں۔ کامران پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ نہیں بیٹے، یہ عمل ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ سعدیہ خانم کی آواز ڈوبتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ کامران کو دم آخر حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس طرح اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کامران کا لہجہ بہت زیادہ شکستہ ہو چکا تھا۔ کسی طرح مرنے سے پہلے میرے دل کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ میں اپنی ماں کی دل آزاریوں کا مجرم نہیں ہوں۔ تجھے میری بات پر یقین نہیں آتا۔ غم زدہ ماں ایک لمحے کے لیے بیٹے سے خفا نظر آنے لگی، مگر یہ ایسی خفگی تھی جس میں بے شمار چاہتیں اور ناقابل بیان محبتیں پوشیدہ تھیں۔ کامران کا بے قرار دل ٹھہر سا گیا۔ وہ بہت ہمت کر کے آہستہ آہستہ زمین سے اٹھا اور سعدیہ خانم سے بڑے حسرت زدہ لہجے میں کہنے لگا، ماں، اب میں جینا چاہتا ہوں، مگر دنیا نے مجھ سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا۔ پہلے اندازہ نہیں تھا کہ آپ سے بچھڑنے کا اس قدر قلق ہوگا۔ کامران کے ہونٹوں سے اس کے جزموں کا خون ٹپک رہا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اس صدمہ فراق کو آسانی سے برداشت کر لوں گا، مگر آخری سفر کے تصور نے مجھے تھکا کر رکھ دیا ہے۔ جسم تو ہمیشہ سے زخمی تھا، مگر اب روح بھی جراحتوں سے بھر گئی ہے۔ سوچتا تھا کہ باقی زندگی آپ کی خدمت گزاری میں بسر کر دوں گا، لیکن جب ذمہ داریوں کا احساس ہوا تو وقت نے مجھ سے میری سانسیں چھین لیں۔ یہ کیسی مجبوری ہے میری ماں، یہ کیسی بے چارگی ہے۔ کامران نے ایک بار پھر آہنی سلاخوں پر سر رکھ دیا۔ شکنتلا کو اپنے ساتھ لے جائیں مام، کہ یہ ہوش میں نہیں ہے۔ کامران نے اسی طرح سر جھکاتے ہوئے کہا جیسے وہ آخری وقت میں دیوداس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا ہو۔ میں پورے ہوش و حواس میں اٹھا کر شکنتلا نے سسکتے ہوئے کہا، یہ کیسا ہوش ہے کہ تم مجھ سے اس وقت شادی کا مطالبہ کر رہی ہے جب میں کفن پہننے والا ہوں۔ کامران نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں اب بھی اشک برسا رہی تھیں۔ یہ مطالبہ نہیں ٹھاکر، محض ایک التجا ہے، بہت حقیر التجا۔ دیوداسی آہنی سلاخوں کے قریب آ گئے۔ کیا یہ التجا اس لیے ہے کہ میں تیرے نزدیک ایک قابل رحم انسان ہوں؟ اچانک شجاع الدین کامران کا لہجہ بدل گیا۔ اب خوف اور دہشت کے بجائے اس کے چہرے سے غصہ جھلکنے لگا تھا۔ دیوداسی شکنتلا خاموش رہی۔ وہ فوری طور پر اس قدر نازک سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ کیا تیرے سینے میں ہمدردی کا یہ جذبہ محض اس لیے ابھرا ہے کہ صبح ہوتے ہی مجھے قتل کر دیا جائے گا؟ کامران نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا۔ نہیں ٹھاکر، دیوداسی شکنتلا چیخ اٹھی، یہ ہمدردی نہیں، میری ایک ناآسودہ خواہش ہے، برسوں پرانا ایک خواب ہے جس کی تعبیر پر وقت کی گہری تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں۔ کامران شکنتلا کی باتوں کا مفہوم نہیں سمجھ سکا۔ اس نے بدستور تلخ لہجے میں کہا، کچھ دیر بعد قبر میں سو جانے والا شخص تیرے خواب کی تعبیر نہیں بن سکتا دیوداس۔ یہ کسی ناآسودہ جذبے کی تسکین نہیں، کھلی ہوئی خودکشی ہے۔ میں اس خودکشی پر رضامند ہوں ٹھاکر، شکنتلا نے اپنی وکالت کرتے ہوئے کہا۔
ہمارے مذہب میں خودکشی گناہ عظیم ہے۔ کامران نے جرح کی۔ یہ وہ خودکشی نہیں تھا کر جسے مذہب اسلام گناہ قرار دیتا ہے۔ شکنتلا نے ایک اور دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ کامران حیرت سے دیوداسی کی طرف دیکھنے لگا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دیوداسی، ابھی تیری زندگی بہت طویل ہے، ایسے ہم سفر کا انتخاب نہ کر جو تجھے اچانک راستے میں چھوڑ کر چلا جائے۔ کامران ایک ضدی لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو نے مندر کے حبس میں ایک طویل عرصہ گزارا ہے، اس لیے تجھے دنیا کے موسم کی خوشگواریوں کا اندازہ نہیں۔ میری قربت کے اندھیروں سے نکل کر دیکھ کہ دنیا میں کتنی روشنی ہے۔ ٹھاکر کرشن راؤ کے قید خانے کی گھٹن کو فراموش کر دے، پھر تجھے اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا کس قدر دلکش ہے اور اس کی آزاد فضاؤں میں کیسی کیسی لذت انگیز خوشبوئیں بسی ہوئی ہیں۔ کسی بھی ایسے شخص سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے جس کی سانسوں پر موت اور غربت کا پہرا نہ ہو۔